اور یہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے، ان پہ شکر ادا کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین کہتے تھے کہ were it not for the trials in this world we would be arriving bankrupt on the day of judgment. ہم لوگ بالکل کنگلے ہوتے اگر ہمارے پہ ٹرائلز اور مصیبتیں نہ آتی اس دنیا میں اور ہم پہ ہم صبر کرنے کا اللہ ہمیں موقع نہ دیتا، بالکل ہم بینکرپٹ ہوتے ہیں. یہ زاد المعاد میں ابن قیم الجوزی نے کچھ سلف کوٹس لے کے آئے ہیں. سو دا پوائنٹ از ہاؤ گریٹفل آر وی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ریسرچز بھی شو کرتی ہیں کہ جو لوگ اپنے برے ٹائم میں یا جب بھی پازیٹیو رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیماریوں کو ہٹا دیا. Gratitude and gratefulness has a deep impact on their psychology, physiology, emotional intelligence, ہر چیز پہ. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ہو گئی جو کہ اللہ معاف کرے آج کل بڑے لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے. اس کا نام ہے اینکائلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ ایک ٹیشو سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے جس میں انسان کی جو ہے نا وہ ہاتھ ٹیشوز آپس میں ملتے جاتے ہیں، ورٹیبرا بینڈ ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے اس کی فارمز ہیں، گھٹنے آپس میں سکویز ہو جاتے ہیں. اور تو اس کو یہ ڈائگنوز ہوگی، وٹامن ای لیا، مختلف چیزیں لی انہوں نے، لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن اس نے کیا کیا، ہی واز ڈس اپوائنٹڈ، بالکل چھوڑ چکے تھے ایمان ہر چیز پہ، ان ڈپریشن. پھر اس نے سوچا کہ یار جب سے مجھے یہ ہوا ہے میں نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا اور میں نے تو بالکل پازیٹیو ٹائم گزارنا ہی چھوڑ دیا. جتنا ٹائم ملا ہے، جتنی زندگی ہے، اس پہ تو میں کھیلوں کودوں عیاشی کروں. یہ ڈپریشن میں رہنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر تو ڈپریشن میں رہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر تو میں رہوں، لیکن حل تو نہیں ہو رہا مسئلہ. سو لیٹس انجوائے the life I have, the limited resources I have. So he started laughing, going out with his family اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کو بلانا، کچھ فنی چیزیں دیکھنا شروع کر دی. اور کرتے 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 it resulted hugely and impacted hugely his health. اور وہ ultimately he recovered. And اس کے بارے میں آتا ہے کہ a person who laughed his way out. A person who laughed his way out. ہنستے ہنستے بہت ساری ریسرچز ہیں آپ دیکھ لیں، لیکن اصل تو قرآن و حدیث میں جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نا وہ بڑی امیزنگ ہے. سو آج ایک ہوم ورک کیجیے گا گھر جا کے، لسٹ 5 things that you are grateful for. At least 5 things. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں give me more تو 3 دن میں 100 چیزیں لکھیں انشاءاللہ. And just show it to me انشاءاللہ. مجھے انسٹاگرام پہ اس کو ٹیگ کر دیں. 100 چیزیں بے شک شیئر نہ کریں. If you don't share, don't share. Just write it down for yourself, for your mental health اور positivity. یا رب تو نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. اور پھر ہمیں احساس ہوگا کہ سبحان اللہ کیا کیا چیزیں ہمیں اس نے ہمیں دی ہیں، ادا کی ہیں. سو ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ آ کے بھی خوش نہیں ہوتے، کچھ لوگ سیکنڈ ہونے میں بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اٹس اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ سوال ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں. اور پھر لقمان علیہ السلام شکر کے بعد آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یاد رکھو کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے اپنے پہ احسان کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کفر کرے گا تو میرا رب بڑا غنی ہے. He is rich, حمید, he is praiseworthy. حمید وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے نا، ہی از آلریڈی پریزڈ. آسمان اور زمین میں ہر چیز کی تعریف بیان کر رہی ہے. کیا ہوگا اگر ہم کچھ بلینز انسان تعریف نہ کریں؟ تو ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. وہ حمید ہے، ہی از آلریڈی پریزڈ. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے سیلف کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور آئی تھنک واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. جو آپ کو عطا کر دیا گیا، اگر آپ اس نصیب پہ خوش ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عجیب اس چیز میں اس آیت میں بتانے کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے، یعنی یہاں پہ فعل مضارع یوز کیا، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، کہ جو شکر کر رہا ہے یا کرتا رہے گا تو اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کفرہ کے بارے میں ذکر کیا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، فعل ماضی یوز کیا یہاں پہ. یہ مینس کہ شکر ایسے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے بس ختم کر دینا، نہیں.
شکر آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے, لائف لانگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ میں تو پچھلے سال ہی شکر ادا کر دیا تھا, یا میں نے پچھلے ویکینڈ پہ اللہ کا تعریف کیا, نہیں. اٹ شوڈ بی اے لائف لانگ ایٹیٹیوڈ. اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنانا ہے آپ نے کہ یو آر آلویز ہمبل اینڈ پریزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تاکہ آپ اپنے لیے جنت میں بڑے بڑے گھر اور محل تیار کر سکیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, سو اپنے لیے بڑے بینیفٹ چلے آپ نے, اور آپ نے کرتا رہنا ہے. اور ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, جس نے کفر کیا, یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ آف دا پاسٹ, بس پاسٹ میں ہو گیا, آئندہ نہ کرنا, اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ کرنا, اس کو اپنی یہ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہر چیز پہ کامنٹس دینا یا تنگ ہونا, یہ اٹ شوڈ بی تھنگ آف دا پاسٹ, اٹ شوڈ ناٹ کنٹینیو فار یو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اپنے لیے بھی دو نام چوز کیے ہوئے ہیں, ایک ہے شکور, ایک ہے شاکر. شکور وہ ہے جو ایگزیجریٹ کرتا ہے, ان شکر مطلب ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے جاتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی واللہ ڈو وی ڈیزرو جنہ with these little 60 years of worship, 50 years of worship, nothing. کچھ لوگ تو 5 دن بھی ورشپ نہیں کرتے, اسلام قبول کیا, 5 دن عبادت کی, چلے گئے اللہ کے پاس, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی. اور ہماری جو عبادات ہیں کتنی ٹوٹی پھوٹی, ویک اینڈ میک ہیں. ڈو وی ریلی ڈیزرو جنہ؟ نہیں. اللہ از شکور, ہی ایگزیجریٹس ان شکر, ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہمیں جنت دے دیتا ہے. اور شاکر who is constantly thanking, یعنی ہم کتنے تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں, کتنے تھوڑے اعمال کرتے ہیں, وہ ہمیں نوازتا جاتا ہے اس دنیا میں. ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں وہ دیتا جاتا ہے, لے یہ لے اور لے لے. رات کو انسان گناہ کر رہا ہے, اگلے دن پھر گناہ کر رہا ہے, رات کو پھر گناہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں روک رہے کہ سانس اب چھوڑ دو, بس ختم, پانی اب تم نہیں پیو گے. نہیں, اللہ نواز رہے ہیں, نوازتے جاتے ہیں. یہ شاکر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا دے رہے ہیں کہ میرا بندہ کبھی تو میرے پاس آئے گا. فإن اللہ غنی حمید, حمید is already praised, اور اللہ بے نیاز ہے. اور پھر لقمان کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, وَهُوَ يَعِظُهُ, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بیٹے, یعنی یا بُنَيَّ, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا. اب یہ دیکھیں یا بنیہ کتنی زبردست چیز ہے. اور اس میں سب سے پہلے پیرنٹنگ ٹپ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیڈنٹ چوز لقمان's عبادات ہمیں بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیڈنٹ چوز his fasting, his other actions of صدقہ and خیرات and helping people. نہیں, he chose ان کی لائف میں سے وہ پارٹ جہاں پہ وہ پیرنٹنگ ٹپس دے رہے ہیں, اور جہاں پہ وہ اپنی لائف کا نا ایک چنک اور کرکس وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی پیرنٹنگ ٹپس اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اور بار بار آپ آگے پڑھیں گے تو بار بار یا بنیہ یا بنیہ یا 3 دفعہ آتا ہے. ایوری ٹائم ہی سیز یا بنیہ, یہ نہیں کہ یا ابن, اے میرے بیٹے, نہیں, یا بنیہ, میرے پیارے بیٹے, او مائی بیلاوڈ سن. اور یہ انبیاء کی نا سنت تھی, اور یہ محبت سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, یہ انبیاء آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں, احادیث میں بھی دیکھ لیں. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ, اپنے بیٹے بچوں کو پیار سے, یا بنیہ, اے میرے پیارے بچوں, بڑے لو سے. Just to make sure before you give an advice, you make sure that they believe that you love them. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے جو کہ کتنی ٹھیک ہے, کہ تھپڑ مارنے سے پہلے نا جھپی لازمی دے دیا کرو. میں نہیں کہہ رہا تھپڑ ماریں, میں کہہ رہا ہوں جھپی لازمی دیا کریں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ جو بات کریں نا, آئی ایم شیور دیٹ دے لو می. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ آل ان دیئر سنسیئرٹی مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ میرے ساتھ نفرت نہیں کرتے, تو بندہ اگلا ریسیپٹیو ہو جاتا ہے, بات سنتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی, اے میرے بچوں, میرے پیارے بیٹوں, حالانکہ بیٹے گناہ گار تھے, یوسف کو دور لے گئے باپ سے, اور بنیامین کو بھی چھوڑ کے آ گئے, پھر بھی کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی, اے میرے پیارے بچوں, جاؤ کوشش کرو, ڈھونڈو, اسپائی کرو اباؤٹ یوسف اینڈ اس کے بھائی کے بارے میں. سو اللہ از گیونگ اس اے لیسن کہ ریلیشن شپ بلڈنگ از دا پری ریکوزٹ آف تربیہ. جب بھی تربیت کرنے لگو تو پہلے پیار, محبت, یہ لازمی دینا ان کو,
اس کے بغیر ایک ہٹلر کے ساتھ, اور جب بھی ابو گھر آئے تو او جی چودھری صاحب آ گئے, بس سب چھپ جاؤ ابھی, اور سب بچے چھپ جائیں کیا, اور ہر کام کرنا چھوڑ دیں گے, والد صاحب آ گئے ابھی گھر میں. واللہ دس از ناٹ دی ایٹیٹیوڈ. یہ انبیاء کا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, اور یہ ہم مسلمانوں کا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. انبیاء اپنے بچوں سے بے شک گناہ گار بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یا بنیا, اور ہم کیوں نہیں کرتے پھر. So relationship is the prerequisite of تربیہ. وہ شخص تربیت نہیں کر سکتا جس کا تعلق نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ, اور وہ شخص کبھی بھی اپنے اولاد کے ساتھ تعلق بلڈ نہیں کر سکتا جو خوش نظر نہیں آتا, جو اسمائلنگ نہیں ہے, جو ہمیشہ ہیپی نظر نہیں آتا, جو ہمیشہ ججمنٹل ہے, غصے میں ہے, اریٹیٹڈ ہے, وہ کبھی ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکتا. اور جو ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکتا وہ کبھی تربیت نہیں کر سکتا. جو شخص اپنے آپ, دیکھیے خوش کون رہ سکتا ہے, خوش وہ رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو جیت جاتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو نہیں جیتا وہ اپنے بیٹے کو کیسے جیتے گا, اور اس کو بیٹا دنیا اور آخرت کیسے جیتے گا. نہیں, you have to win yourself in order to win your kid, in order to win dunya and akhirah. So win yourself.